ادا کیا تھا، وہ علماء جن کی محنتیں طلبہ کو جسمانی طور پر سوار رہی تھی، تعلیمی اعتبار سے ان کو باعدد بانصیب بنانے کی تھی، ان کو ایسے علوم سے آراستہ اور براستہ کرنے کی محنت تھی جو ان کو دنیا میں کامیاب کرے، جو ان کی آخرت کو سنوار لے۔ یہ مدارس اس کام کو، اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی نبھا رہے تھے، اور جب ملک کو ان کے خون کی ضرورت پڑی تو انہوں نے خون کو بہانے کے لیے وہ سرفروش ہو گئے اور سر پر کفن باندھ کر انہوں نے ملک کو آزاد کرا کر ہی بن لیا۔ اگر ہم اس فکر کو لیں، مدرسوں کے پورے شجرے کو ہم اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن 1865 میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی، دارالعلوم دیوبند کی، اور وہاں سے مدارس کا سلسلہ چلتا ہے۔ یہ مدارس جو اس وقت سے چل رہے ہیں، جس کی مدت تو تقریباً 150 سال گزر گئے ہیں، اور ملک کو اسی 150 سالوں میں تقریباً آدھے سال گزرے ہیں۔ جب ملک آزاد ہوا تو ملک کی آزادی کے لیے علماء نے اپنے آپ کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھانا گوارا کیا۔ انہوں نے حکومتوں سے، جو اس وقت کی انگریز حکومت تھی، ان کے مقابل کھڑے ہو جانے کو انہوں نے قبول کیا، اور ان کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کو انہوں نے قبول کیا، اور کہیں بھی نہ ایمان کا نہ ملک کا کسی بھی اعتبار سے سودا نہیں کیا۔ وہ ملک کے وفادار رہے، وہ دین کے وفادار رہے، وہ اپنے ملک کے وفادار رہے، اور انہوں نے کر کے دکھایا، اور ملک کو آزاد کر کے دکھایا۔ جب ملک آزاد ہو گیا، ایک مدارس کی ضرورت تب بھی ہمیں معلوم ہوئی۔ ہم اگر محسوس کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ جو مساجد غیر آباد ہو گئی تھی، ان مساجد میں ائمہ نے بڑی قسم پرسی کی حالت میں اور ایک ایک بچے کو جمع کر کر انہوں نے وہاں چھوٹا سا مکتب چلایا، اور مکتب کے تحت انہوں نے ان مدارس کو، ان مساجد کو دوبارہ سے زندہ رکھا، دوبارہ سے آباد رکھا۔ یہ مدارس امن کے گہوارے ہیں، یہ مدارس کارخانہ علم و ادب ہے۔ یہاں پر ادب کے، یہاں پر علم کے چشمے بہائے جاتے ہیں، یہاں پر ایک معصوم بچے کو پڑھایا جاتا ہے، اس کو تعلیم و تربیت سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ ان تعلیم گاہوں میں صرف بچوں کو یہ نہیں ہے کہ ان کو ہم نے تعلیم دے دی ہے، ان کو ہم نے پڑھا دیا ہے، ان کو تابع بنا دیا ہے۔ یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ذمہ داران اور قوم مسلم جو غیرت مند قوم ہے، جس نے طے کیا ہے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں، ہم اپنے اداروں کو خود چلانے کے لیے پورے طور پر ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اس معاملے میں کسی بھی سرکاری مدد کی، تعاون کی، کسی بھی عیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدارس NGOs کا پورا کام کرتے ہیں، اور اس معاملے میں وہ طلبہ کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں، ان کے کپڑوں کا لحاظ رکھتے ہیں، ان کے سونے اور بیٹھنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، تمام ضرورتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں، اور اس کام میں جو مطلوبہ ہمیں مطلوب ہوتی ہے، جو ضرورت ہوتی ہے، مطالبات ہوتے ہیں، وہی اسی قوم مسلم کے ذریعے سے وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہی غیر ملک قوم جو اتنے مدارس کو، میوات کے اندر تقریباً 300 مدارس ہیں، اور وہ مدارس امن کو بھلا رہے ہیں، امن کو پھیلا رہے ہیں، اور اسی طرح سے دینی تعلیم کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کے ذریعے ہیں۔ یہ دین کے اہم قلعے ہیں، دین کے سوتے ہیں، جو ہمارے پاس قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن کے حافظ قرآن یہاں بنائے جا رہے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی، اس کے افہام و تفہیم کے درس اور عقیدے مدارس میں لگائے جا رہے ہیں۔ انہی مدارس میں ایسے سپوت اور جیارے بچے پیدا کیے جاتے ہیں جو طلبہ مل کر معیار سے قوم کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، ملک و ملت کی پوری رہنمائی کرتے ہیں، برادران اسلام کی پوری رہنمائی کرتے ہیں، اور ان کو دین سکھاتے ہیں، ان کی دینی رہنمائی کرتے ہیں، اور دنیا میں جو ضرورت ہے ان کے تجارت کے اعتبار سے، ان کے ملازمت کے اعتبار سے، اور ان کے زراعت کے اعتبار سے ان کو تمام مسائل سے واقف کراتے ہیں۔ یہ مدارس ہمارے لیے پناہ گاہ ہیں۔ ہم اگر کہیں جاتے ہیں، کہیں سفر کرتے ہیں، ہمیں کوئی پناہ نہیں ملتی ہے کہ ہمارے لیے سرائے کا کام
فراہم کرتے ہیں. ہمیں نماز پڑھنی ہے تو ہمیں نماز پڑھنے کا یہاں کام مہیا ہوتا ہے. ہمیں ضرورت بشری کا تقاضا ہوتا ہے. کوئی شخص اپنے فریش ہونا چاہتا ہے تو یہ مساجد اور مدارس اپنے دروازے کو ہمیشہ کھول کر رکھتے ہیں. کیا یہ دوائی ملک میں بار بار نہیں دی گئی ہے؟ یہ ملک یہ جو ہمارے سامنے مدارس نظر آپ کو آ رہے ہیں، یہ آج بھی اسی طرح سے امن کے پیغام کو ہم عام کر رہے ہیں. انسانیت کے لیے اپنے دروازے کو انہوں نے کھول رکھا ہے. ابھی ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں کمبھ کا میلہ ہوا اور کمبھ کے میلے میں بھیڑ وہاں پر ٹوٹ پڑی اور وہاں ہو گئے اپنے تعلق سے ہو گئے. اور جب وہاں بھیڑ گئی وہاں حادثہ ہوا تو ان کو پناہ دینے کے لیے جب زیادہ بھیڑ وہاں چلی گئی تو مساجد میں اپنے دروازے کھول دیے، مدارس میں اپنے دروازے کھول دیے، درگاہوں میں اپنے دروازے کھول دیے. اور وہاں پر واش روم کی انہیں ضرورت تھی، کھانے پینے کی ان کو ضرورت تھی، ٹھہرنے کی ان کو ضرورت تھی. تمام ضرورتوں کا تکفل انہیں دلی اداروں سے کیا. یہ ملک میں امن کو پھیلا رہے ہیں، امن کے پرچار کر رہے ہیں. یہ ادارے امن کے عالم بردار ہیں. یہاں قرآن کو پڑھایا جاتا ہے. ایک استاذ صبح میں کھڑا ہوتا ہے 4 بجے ایسی ٹھنڈی راتوں میں جس وقت میں رات میں بستر کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. بستر کی گرمی ہمیں سکون اور راحت دیتی ہے. جو آنکھ ہماری 5 گھنٹے میں گرمیوں میں پوری ہو جاتی ہے وہ یہاں 7 اور 8 گھنٹے میں پوری ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. کیونکہ ٹھنڈ کا سونا وہ سکون دائق بھی ہے، آرام دائق بھی ہے. ایسے وقت میں یہ طلبہ اٹھتے ہیں، اساتذہ اٹھتے ہیں، ان بچوں کو سبق پڑھایا جاتا ہے، اس قرآن کو حفظ کرایا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں. کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اس کی نگہبانی میں اللہ نے لگا رکھے ہیں، جو اس کی حفاظت میں اللہ نے لگا رکھے ہیں. ظاہر نگہبانی کا اللہ نے ذمہ لیا ہے. یہ اللہ نے اپنوں پر واجب کیا ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں گے. ایک شخص بھی اس کو پڑھے نہیں تب بھی اس کی نگہبانی ہم کریں گے. کوئی شخص سارے لوگ اس کو پسے پشت ڈال دیں تب بھی اس کی نگہبانی ہم کریں گے. اس کا خیال ہم رکھیں گے، قرآن کو محفوظ ہم رکھیں گے اور تمام طریقے کے شکوک و شبہات سے اور ہر طرح کے انحرافات سے اس قرآن کو محفوظ رکھا جائے گا. اور یہ اللہ نے اپنے اوپر لازم و ذمہ کیا ہے. اور کتنے سعادت مند ہیں وہ لوگ پھر اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے قبول کیے جاتے ہیں. اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث، اللہ کے نبی کی وہ حدیث جس کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تم میں بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. لہذا جو لوگ جن کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہو، جن کا چلنا اور پھرنا قرآن ہو، جو قرآن کی حفاظت میں قبول کرنی ہیں، انہیں کے لیے یہ حدیث جن کے بارے میں پیارے حبیب نے فرمایا، ان لوگوں کے بارے میں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ جو قرآن کے حامل قرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ وہ ایسے خاص فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو عرش کے بالکل خاص ہیں، ان فرشتوں کے وہ ساتھ ہوں گے. کون؟ اہل القرآن، حامل القرآن، قرآن کو محفوظ کرنے والے، قرآن کو سینوں میں دسانے والے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے والے. یہ لوگ پھر ان کے بارے میں قرآن حدیث میں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اہل اللہ و خاصۃ، کہ یہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص نمائندے ہیں. جیسا آج ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو سرکاری نمائندے، ان کے پھیت لگی ہوئی ہے، یہ ریس میں ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ کام کیا جا رہا ہے. مدارس نامہ کیا دیا ہے، مدارس نامہ تشخص دیا ہے، مدارس نامہ داڑھی دی ہے، مدارس نامہ لباس دیا ہے. اس لباس کے ذریعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سامنے والے سے سلام کیا جائے گا، سامنے والے کو دیکھ کر ہمارا
یہ اللہ والے ہیں اور اس کے خاص نمائندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من الملائکہ، کہ اللہ رب العزت ہی کا یہ انتخاب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ذمہ داریوں کے لیے انتخاب کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنی رسالت کے لیے انتخاب کرتے ہیں۔ جو رسول ہیں، جو اللہ نے اپنے نمائندہ اور منتخب اور چنندہ جو اللہ کے پیغمبر اور ایلچی ہیں، جنہوں نے ہمیں رہنمائی کے لیے دستاویز دیے ہیں، جن کے ذریعے سے قرآن ہمارے پاس آیا ہے، ہمارے سب کے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سلسلہ رک گیا ہے، ختم ہو گیا ہے اور اس سلسلے کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو قرآن کی ذمہ داری ایسے افراد پر ڈال دی گئی ہے جو قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سکھا رہے ہیں۔ ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے اہل اللہ و خاصہ، یہ اللہ والے ہیں اور اس کے مخصوص بندے ہیں۔ یہ قرآن والے جن کے بارے میں حدیث میں آ رہا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ مدارس جنہیں ہمیں تشخص دیا، ان تشخص کے ذریعے سے ہم اپنی پہچان کراتے ہیں۔ جنہوں نے مسجدوں کی نگرانی کا ٹھیکہ لیا، یہ ملک جب تقسیم ہو رہا تھا، آپ اس وقت